بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں اکثریت میں سوال ہوتا ہے ریاست کیا ہے اور اس کا رول کیا ہوتا ہے۔ ایک مخصوص خطے میں جب لوگ ایک ہی نظریہ پر جمع ہو جائیں تو وہ خطہ ایک مخصوص نظریاتی لوگوں کی مستقل رہائش گاہ بن جاتا ہے۔ اس خطے کو ریاست کہا جاتا ہے۔ ریاست کی تکمیل کے بعد جب مختلف ریاستوں کو ایک ہی نظریے کے تحت جمع کر دیا جائے تو اس خطے کو متحدہ ریاست خطہ یا وطن کہا جاتا ہے۔ اور ریاست کو ماں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس کی گود میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ثمرات کھلا کھلا کر ہماری پرورش کرتی ہے۔ وہ ہمیں ایک پہچان دیتی ہے۔ ریاست اپنے باشندوں کو ہر قسم کا تحفظ مہیا کرنے کے لیے مختلف اقسام کے ادارے وجود میں لاتی ہے۔ یہ ادارے ریاست کے مقیم لوگوں کو معاشرتی، معاشی، ثقافتی، سیاسی، مذہبی اور باقی تمام اقسام کے حقوق دینے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ ادارے مثبت انداز میں کام کرتے رہیں تو ریاست کی شان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ ادارے اپنی ذات یا مخصوص گروہ کی حمایت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو ریاست کی بدنامی اور عوام کے حقوق تلفی کا باعث بنتے ہیں۔ اداروں کی غفلت کی وجہ سے ریاستیں عروج سے زوال کا شکار ہوتی رہی ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ پھر انہی اداروں کی وجہ سے ہی زوال میں ڈوبی ریاستیں عروج کی بلندیوں تک پہنچتی ہیں۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریاست کو ادارے چلاتے تھے اور ادارے ریاست کے حکمران کنٹرول کرتے تھے۔ جب تک خلیفہ راشدین کی حکومت رہی یہ ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کرتے رہے۔ ریاست عروج ثریہ تک پہنچ گئی، لیکن جب یزید جیسے حکمران تخت نشین ہوئے تو انہوں نے ریاستی اداروں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فوج، عدلیہ سمیت ہر ادارہ اپنی حدود کو تجاوز کر گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست حقوق کے لحاظ سے زوال پذیر ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمران بنتے ہی مختصر عرصہ میں ریاست دوبارہ ہر لحاظ سے عروج پر پہنچ گئی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہوں گے ایک دور تھا جب امریکہ میں حکومت چند مخصوص لوگ بناتے تھے۔ وہ اپنی مرضی کا صدر بناتے، سارے ادارے صدر کے کنٹرول میں رہتے، جس سے وہ مخصوص طبقہ اپنے مفاد کے لیے ہر ریاستی ادارے کو استعمال کرتا تھا۔ لیکن جب حکمران اس مخصوص طبقے کی گرفت سے آزاد ہوئے تو ریاستی ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے لگے۔ پھر وہی امریکہ دنیا کے نقشے پر سپر پاور بن کر نمودار ہوا۔ موجودہ دور میں ترقی کی منزل طے کرتا ہوا چین بھی پہلے اسی طرح کے مسائل کا شکار تھا۔ جب ریاستی ادارے اپنی حدود کو چھوڑ کر شاہ کے وفادار بن گئے تو بیجنگ نے ایک ایسا دن بھی دیکھا کہ اپنی فوج ٹینک لے کر اپنے ہی ملک کے باشندوں پر چڑھ دوڑی اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ لیکن جب ادارے اپنی حدود میں آ گئے تو وہیں چین دنیا کی سپر معاشی پاور بن گیا۔ برطانیہ ایک عظیم ریاست تھی جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ وہاں ادارے بے لگام گھوڑے کی طرح کام کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ کی ایک ایک کر کے ساری کالونیاں ختم ہو گئیں اور وہ عظیم ریاست انگلینڈ، ویلز، آئرلینڈ کا کچھ حصہ تک محدود ہو گئی۔ پھر ریاست نے اپنے ادارے کنٹرول کیے تو دنیا کی طاقتور ریاست بن گئی۔ تاریخ میں اسلامی ریاستوں میں عروج و زوال آتے رہے ہیں۔ جب مفاد پرست لوگ حکمران بن گئے تو انہوں نے ذاتی مفاد کی خاطر اسلامی قوانین کو چھوڑ کر اپنے مفاد کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی ریاستیں نام کی حد تک اسلامی ریاستیں رہ گئیں۔ حقیقت میں وہ ظلم و کفر کا گڑھ بن گئی، لیکن جب وقت نے کروٹ بدلی تو وہی ریاستیں پھر اسلامی نظام کی طرف پلٹ گئیں۔ ریاست مدینہ منورہ اسلام کی بنیاد پر مادے وجود میں آئیں، لیکن جب مفاد پرست حکمران اس ریاست کے مالک بنے تو تاریخ نے وہ شرمناک لمحات بھی دیکھے جب مسجد حرم کو آگ لگائی گئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے، خاندان رسول علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا گیا، حکمران شراب کے نشوں میں مست رہنے لگے، عدالتیں انصاف کرنے کی بجائے ظالموں جابروں کا تحفظ کرنے لگیں۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اسی ریاست میں عادل حکمران آئے تو ریاست مدینہ امن کا گہوارہ بن گئی، عدل و انصاف کی جیتی جاگتی مثال بن گئی۔ خلافت عثمانی اسلام کی بنیاد پر قائم کی گئی، لیکن پھر اسی ریاست میں بھائیوں کے ہاتھوں بھائیوں کے قتل کے جائز ہونے کے عدالتی فیصلے بھی آئے۔ درباروں میں شراب و شباب کی محفلیں بھی سجائی جاتی رہیں۔ خلافت کا خاتمہ ہوا، ترکی قائم ہوا۔ وہ ترکی جہاں کبھی اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا،
उस तुर्की की हालत ये होगी कि मुल्क के वजीर आजम को सिर्फ इसलिए फांसी पर लटका दिया गया कि उसने मसाजिद में स्पीकर पर बुलंद आवाज में अजान देने की इजाजत क्यों दी। फिर वक्त बदला, आज फिर वो तुर्किया दोबारा इस्लाम की तरफ पलट रहा है। मुहक्किकीन ये कहते हैं कि अगर इस्लाम इसी तरह तुर्किया में आम होता रहा तो 2050 तक तुर्की से यूरोपीय कल्चर का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ईरान की मिसाल दुनिया के सामने है। इस्लामी रियासतों पर ज़वाल आता है, अल्लाह ताला हक व बातिल के नुमाइंदों को जुदा करने के लिए ये ज़वाल लाता है। फिर उसी बातिल के निज़ाम से ही कोई मसीहा पैदा करता है जो बातिल निज़ाम की बुनियादें ख़त्म करके हक का निज़ाम गालिब कर देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हर शख्स बातिल निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो, ना कि रियासत के खिलाफ खड़ा हो। रियासत के अदारों में बेहतरी उसी वक्त मुमकिन है जब इदारे अपनी हदूद में रहेंगे, और अदारे अपनी हदूद में उसी वक्त रहेंगे जब हुक्मरान अदारों को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना तुर्क करेंगे, और ये उस वक्त मुमकिन है जब पाक साफ क़यादत आला ईवानों की ज़ीनत बनेगी। रियासत के खिलाफ या रियासती अदारों के खिलाफ जाने से कबल अपना मुहासबा करें और पाक साफ क़यादत के इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश करें। यही बतौर मुस्लिम और मुहिब्बे वतन शहरी का फ़र्ज़ है।